سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کچھ بنیادی باتیں ذکر کی ہیں کہ اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے وطن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ان باتوں کو ذرا توجہ سے ذہن نشین کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ آئندہ زندگی میں ان پر عمل کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو ایک بنیادی قاعدہ ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور فرمایا کہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے بھی مخاطب نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ یہ خوبصورت معاشرے کو تشکیل دینے کے جو قوانین تھے ان میں سب سے بنیادی طور پر ماتھے پر پہلا نشان جو اللہ نے بتایا نا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس معاشرے میں اللہ کے نبی کی تعظیم کا رواج نہ ہو وہ معاشرہ کچھ بھی کر لے وہ پرامن کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے اپنی سوسائٹی کو خوبصورت بنانا ہے، تم نے اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے نا، تو سب سے پہلے تمہیں اللہ کے نبی کی تعظیم کرنی ہوگی، اللہ کے نبی کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ کر لو گے بنیادی طور پر، پھر باقی تمہاری ساری کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ باہر سے آئے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو مسجد کے باہر جو آقا علیہ السلام کے مختلف ازواج مطہرات کے حجرے بنے ہوئے تھے، تو حضور ان میں سے کسی حجرے میں تھے۔ اب خبر نہیں تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس مکان میں ہوں گے، تو وہ لوگ چونکہ وفد تھا تو انہوں نے کام یہ کیا کہ ایک بندہ وہاں پہ مکان کے دروازے پہ چلا گیا، دوسرا وہاں پہ، تیسرا وہاں پہ، چوتھا وہاں پہ، پانچواں، مختلف دروازوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا شروع کی، یا محمد یا محمد بلانا شروع کر دیا، تو اور بڑی زور زور سے آوازیں دی انہوں نے۔ تو اصل میں ان کے اپنے دستور میں چونکہ یہ معیوب نہیں تھا اور اللہ رب العالمین کے نبی کا اس انداز میں احترام کرنا ان کے یہاں متصور نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو مخاطب کیا۔ فوراً جبریل امین آئے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سب سے پہلے تمہارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر باتیں کرو تو گفتگو میں تمہارا لب و لہجہ اللہ کے نبی کے لب و لہجے میں تیز نہیں ہونا چاہیے، بالکل دھیمے لہجے میں گفتگو ہو۔ اور اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ صحابہ کرام حضور کے سامنے جب بولتے تھے نا تو اس قدر دھیمی آواز میں بات ہوتی تھی کہ ہمیں سننے کے لیے کان لگانے پڑتے تھے۔ اور فرمایا کہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہو نا کہ فلاں نے بات سنو، اے فلاں صاحب میری بات سنو، فلاں بندے میری بات سنو، فرمایا اللہ کے نبی کو ایسے نہ مخاطب کرو۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء کو مخاطب کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کہیں دو مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب کیا، وگرنہ جب بھی خطاب ہوا فرمایا کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کیا۔ اور فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہ تمہاری سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہاری جتنی بھی نمازیں ہوں گی، جتنے بھی صدقات ہوں گے، جتنے بھی عمرے ہوں گے، جتنے بھی حج ہوں گے، جتنے بھی نوافل ہوں گے، جتنی بھی قرآن کی تلاوت ہوگی، اگر تم نے اللہ کے نبی کی شان میں ایک مرتبہ بھی گستاخی کر دی اللہ رب العالمین سب عبادتوں کو ختم کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس لیے اگر معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے تو سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کی تعظیم و تقدیس اس معاشرے میں رواج پانی چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے اس کی خوب اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو۔ اگر کسی نے آ کے بتا دیا کہ جناب فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، تو بجائے ہم تصدیق کرنے کہ ہم فوراً راشن پانی لے کر اس بندے پر چڑھ گئے اور اس کا شجرہ نسب ایک کر کے رکھ دیا اور اس کو وہ لعنت ملامت کی اور وہ گالم گلوچ کی کہ اس بندے کے تصور میں بھی نہ ہو، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جناب اس نے تو میرے خلاف بات ہی نہیں کی تھی، اس بندے نے جھوٹ بول دیا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کوئی خبر تمہیں بتائے نا کہ فلاں صاحب تمہارے بارے میں یہ بات کر رہے تھے،
اچھی طرح تصدیق کر لیا کرو۔ کوئی بندہ بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر ابھی ایکشن لینا ہے تو 2 گھنٹے بعد لے لینا، 4 گھنٹے بعد لے لینا، 2 دن کے بعد ایکشن لے لینا، لیکن پہلے تصدیق ہونی چاہیے۔ بغیر تصدیق کے جب تم عمل کرو گے نقصان ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر تمہارے 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے نا، 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو بیٹھ کے تماشا نہ دیکھا کرو۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے واقعی ایسا ہوتا تھا کہ جب لڑائی ہوتی تھی نا تو دوسرے لوگ صلح کے لیے فوراً کود پڑتے تھے۔ اب جو ہے نا فوراً موبائل تلاش کرتے ہیں کہ اس کی ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے لوگ موبائل تلاش کرتے ہیں، ویڈیو بنانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی حادثہ ہو جائے لوگ ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں، جھگڑا ہو جائے لوگ ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں، کوئی بے پردگی ہو جائے لوگ ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کو چھوڑیں، یہ کوئی اتنا خوبصورت سسٹم نہیں ہے معاشرے کا۔ سب سے بہترین بات یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ جھگڑا ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، تلخ کلامیاں ہوتی ہیں، وہ آگے لڑائی جھگڑوں میں چلی جاتی ہیں، لیکن تمہارا بحیثیت انسان ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے درمیان میں صلح صفائی کروا دو، جھگڑے کو ختم کروا دو۔ اور فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ ہاں اگر ایک ان میں سے سرکشی کرے دوسرے پر، ایک ظلم کرے دوسرے پر، پھر تمہاری ایز معاشرہ ذمہ داری ہے کہ تم سب اس کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ اب تم اس کے ساتھ جھگڑا کرو، کیونکہ وہ زیادتی کرتا چلا جا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ نظام کہاں سے رائج ہو گیا؟ اگر معاشرے میں یہ رواج پکڑ گیا معاملہ کہ ایک طاقتور ہے، وہ طاقت کے زور پر سب کو دباتا چلا جاتا ہے، کوئی اس کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا کہ معاشرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی اپنے کپڑوں سے باہر نکل رہا ہے نا، پھر اس کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، معاشرے کے اندر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، اس کو اس کی اوقات یاد دلایا جائے، اس کو دھیمے لہجے میں رکھا جائے۔ آج اس کا ہاتھ کسی کے گریبان تک پہنچا تو پھر اگر آپ انتظار کرتے رہے تو یاد رکھیں کل اس کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، تاخیر نہیں ہوگی زیادہ۔ نظام قدرت ہے یہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی ایک سرکشی کرے پھر سارے مل کر اس کی سرکشی کو دباؤ، یہ ضروری بھی ہے۔ اور فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، پھر آگے ایک پوائنٹ دیا، فرمایا کہ تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فاصلحوا بین اخویکم، ایک دوسرے کی صلح کروا دیا کرو، ایک دوسرے کے درمیان میں اصلاح کروا دیا کرو، کہیں کسی سے خرابی ہو جائے اس خرابی کو درست فرما دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ارشاد فرمایا نا کہ انما المسلمون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کی بنیادی تعریف ہے۔ نمازیں پڑھتا رہے، تسبیحات بھی کرتا رہے، مسجد کو سب سے زیادہ آباد کرنے والا بھی ہو، لیکن لوگوں کو ایسی گالیاں دیتا ہو، لوگوں کے ساتھ ایسے طعن و تشنیع کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ اتنی بدزبانی کرتا ہو کہ لوگ اس سے بات کرنے سے ڈریں، یہ مسلمان کی تعریف تھوڑی ہے، یہ مسلمان کا لب و لہجہ تھوڑی ہے، یہ مسلمان کی شکل تھوڑی ہے۔ مسلمان کی شکل تو پہلے نظر آتی ہے، آپ کی نمازوں کو لوگ کیا کریں گے، آپ کی زکوٰۃوں کو لوگ کیا کریں گے، آپ کے صدقات کو لوگ کیا کریں گے، آپ کی خوبصورت شکل کو کیا کریں گے جب لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں، پھر اس کے ہاتھوں سے بھی لوگ محفوظ ہوں، وہ ظلم و ستم نہ کرتا ہو، لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں نہ کرتے ہوں، بلکہ اس کو دیکھ کر لوگوں کے چہرے کھل اٹھیں۔ اور ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ بات بھی رواج پکڑ گئی ہے کہ ہم کسی کے حق کو غصب کرنے میں اور کسی پر ظلم کرنے میں دلیر اتنے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم گلی کے بالکل درمیان میں گاڑی کھڑی کر دیں نا، لوگ تنگ ہو کے وہاں اس سے گزرتے رہیں، تو دوسرے دن ہم فخر سے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ تمہارے بھائی کی سوسائٹی کے اندر پاور اتنی ہے، میں نے گلی کے درمیان میں گاڑی کھڑی کر دی تھی، 15 گھر تھے میرے آگے، مجال ہے کسی نے اف تک کی ہو۔ کوئی میرا دروازہ کھٹکا کے یہ نہیں کہہ سکا بھائی جان گاڑی سائڈ پہ کر لو، میری اتنی طاقت ہے، یہ طاقت نہیں ہوتی۔ اب یقین مانے یہ طاقت نہیں ہوتی، اگر میں بتاؤں گا نا یہ کیا ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کسی کو ناراضگی ہو جائے کہ امام صاحب نے یہ بات کہی ہے، یہ طاقت نہیں ہوتی۔ طاقت یہ ہے کہ آپ کی گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی ہو، لوگ یہاں سے گزریں اور پتہ چلے کہ اس گھر میں کوئی انسان بستے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بنیادی تعریف بتائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوگا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ کسی کی عزت کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔
وہ کسی کی عزت کرتا ہے اس لیے کہ پتہ ہے یار آدمی بڑا بدزبان ہے، اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا تو میرے گلے فٹ ہو جائے گا۔ وہ اس کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ یار آدمی ہاتھ چھوڑ بڑا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ کچھ معاملہ کروں گا تو یہ مارنے پر آ جائے گا، ظلم و ستم پر آمادہ ہو جائے گا، چار بندے میرا تماشا دیکھیں گے۔ تو یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے اس کی ممانعت فرمائی، اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اس کی سختی سے ممانعت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق مت اڑائے۔ ہم کسی کو حقیر بنا لیتے ہیں، جی فلانا گھٹیا قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلانا گھٹیا قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلانے کی برادری گھٹیا ہوتی ہے، فلانے کا پیشہ گھٹیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بالخصوص اس بات سے منع کیا، کسی کے بارے میں مذاق نہیں اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، بس اپنا دامن سمیٹیں۔ ہمیں قیامت کے روز یہ باتیں تھوڑی بتانی ہیں اللہ کی بارگاہ کہ میں فلانا گھٹیا تھا، فلانے کا یہ معاملہ تھا۔ ہمیں اپنی صفائی پیش کرنی ہے کہ رب العزت میں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اس لیے یہ بنیادی بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی، اور فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جسے تم گھٹیا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتیں عورتوں کو برا نہ سمجھے، عورتیں عورتوں کی برائی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو برائی کرنے والی ہو سکتا ہے کہ دوسری جس کی برائی کی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑائی کوئی بڑی گاڑی سے تھوڑی ہوتی ہے، بڑے مکان سے تھوڑی ہوتی ہے، بڑی سوسائٹی سے تھوڑی ہوتی ہے، بڑے دفتر سے تھوڑی ہوتی ہے، بڑی فیکٹری اور بڑی کمپنی سے تھوڑی ہوتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ متقی ہو۔ اور تقوی کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر تصور کرنا چاہیے نا۔ پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، اور ہو سکتا ہے جسے ہم باہر گندے لباس کے اندر بیٹھا ہوا تصور کریں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ مقبول ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو تصور عزت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اور انداز میں قائم کیا ہے، کسی کے لباس پر، کسی کی گاڑی پر، کسی کی سوسائٹی پر، کسی کے مکان پر تو تصور نہیں ہے عزت کا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا بھی نہ کیا جائے، اور ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور فرمایا کہ کسی کو گھٹیا ناموں کے ساتھ یاد نہ کیا جائے۔ ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ کسی کا نک نیم رکھ لیا، اور نک نیم ایک تو ہوتا ہے نا محبت سے گھروں میں پکار لینا کسی کو، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، ببلو بنا لیا کسی کو فلانا بنا لیا، اس کے اندر کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ ایسا نک نیم رکھنا کہ جس کی وجہ سے اس بندے کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ چار بندوں کے سامنے بیٹھ کر کسی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا کہ اس کو شرمندگی محسوس ہو، تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو کسی کے ساتھ۔ اور اس کا ایک تو سب سے پہلا یہ بھی سسٹم ہے نا، آپ یہ بھی تو تصور کریں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں برے الفاظ ادا کریں، اگر اس نے آپ کے لیے یہ الفاظ ادا کر دیے تو پھر ہمیں کتنا معیوب لگے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا بالکل نہ کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد برے نام رکھ لینا، الٹے نام رکھ لینا بہت گھٹیا حرکت ہے۔ فرمایا اس کو یہ بہت نامناسب حرکت ہے۔ قرآن اس بات کا متقاضی نہیں ہے، اسلام اس بات کا متقاضی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں گمان نہ کرتے رہو۔ اگر دو بندے وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کوئی بات کر لی، ہم نے فوراً سوچ لیا کہ یار یہ میری غیبت کر رہے ہوں گے کھڑے ہو کر۔ بھئی ہو سکتا ہے انہیں دنیا کے اور بھی ڈھیروں کام ہو آپ کی غیبت کے علاوہ۔ ہر کسی کو دیکھنا اور یہ تصور کر لینا کہ یہ میرے خلاف ہی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوگا، بھئی اس کے پاس سینکڑوں کام ہیں آپ کے خلاف پلاننگ کرنے کے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کو دیکھو اور دیکھ کر فوراً نتیجہ برآمد کرو، نتیجے پر چھلانگ مار دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تجسسوا، اور فرمایا کہ جاسوسیاں بھی نہ کیا کرو۔ جاسوسیاں ہر کسی کے ٹو میں لگے رہنا کہ یار یہ فلانا بندہ یہ جا رہا ہے یہاں سے تو کہاں جا رہا ہوگا، یہ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہوگا، یہ سارا دن کرتا کیا ہوگا، یہ ساری رات کرتا کیا ہو گیا۔ آپ کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ اگر کسی کی برائی اچانک تمہارے سامنے آ جائے تو اسے چشم پوشی کر لو، آنکھیں بند کر کے گزر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم لوگوں کے عیب چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیب چھپائے گا، وہ ستار العیوب ہے۔ اور اگر تم لوگوں کے عیب ظاہر کرو گے تو اللہ ایسا سسٹم قائم کر دے گا، پھر تمہارے عیب ظاہر ہوں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو بڑی مشہور مثال ہے نا، جو بو گے وہی کاٹو گے، تو دنیا کا نظام ہے۔ جو کسی کے ساتھ جس انداز میں پیش آتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اسی انداز میں اس پر مسلط فرما دیتا ہے۔ ولا تجسسوا، فرمایا کہ کسی کی ٹو میں مت لگے رہا کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے مذمت فرمائی اور فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو، غیبت ایک دوسرے کی نہ کیا کرو۔ اب غیبت ہوتی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے اندر ایک برائی ہے تو ہم اس کا ذکر کریں گے تو یہ غیبت نہیں ہوگی، تو یہی غیبت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا نا تو حضور نے فرمایا کہ غیبت نہ کرو۔ عرض کی حضور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو؟ فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ ہم کسی کا آپس میں کھڑے ہو کر کسی کا تذکرہ کریں کہ فلاں بندے کے اندر فلانی برائی ہے، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی موجود نہیں ہے نا تو غیبت نہیں ہے، یہ تو الزام تراشی ہے، یہ الزام ہوتا ہے۔ اور الزام کی سزا قرآن مجید فرقان حمید نے 80 کوڑے رکھی ہے ایک اور مقام پر، وہ تو الزام تراشی ہوتی ہے۔ غیبت یہی ہوتی ہے کہ کسی کے اندر برائی پائی جائے اور ہم لوگوں کے اندر بیٹھ کر اس کا تذکرہ کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا کہ سخت ناپسند کرو گے نا تو غیبت کرنا اسی طرح ہے۔ جب یہ سارے اللہ رب العالمین نے دستور بیان کر دیے نا، اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تمہیں تو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا تھا، آدم اور حوا کی اولاد ہو تم، تمہارے اندر نفرتیں کیوں ہیں؟ یہ ساری یہ جھگڑے کیوں ہیں تمہارے اندر؟ لڑائیاں کیوں ہیں تمہارے اندر؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر برداشت کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہو نا تم، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماں باپ کے بچے ہو، تو جب ایک ماں باپ کے بچے ہو تو پھر تم آپس میں لڑتے کس لیے ہو؟ جھگڑے کس لیے کرتے ہو؟ اختلاف کس لیے کرتے ہو؟ مل جل کر رہو نا، اتفاق کے ساتھ رہو نا، محبت کے ساتھ رہو نا۔ اچھا باقی یہ جو نظام ہے وجعلناکم شعوبا و قبائل، باقی تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے جو ہم نے بنایا تھا نا لتعارفوا، یہ جھگڑے کرنے کے لیے نہیں بنائے تھے کہ میری فلانی برادری ہے تو میں اعلیٰ ہوں، تمہاری فلانی برادری ہے تم گھٹیا تعلق ہو، میرا فلانا قبیلہ میں اعلیٰ ہوں، تمہارا فلانا قبیلہ تم گھٹیا قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ نہیں نہیں، یہ سب کچھ تمہارا اس لیے نہیں تھا لتعارفوا، یہ تو ہم نے صرف پہچان کے لیے بنایا تھا، یہ صرف پہچان کے لیے تھا کہ تم بتا سکو میرا فلانے خاندان سے تعلق ہے اور اس کے بعد میرا فلانے قبیلے کے ساتھ تعلق ہے۔ قبیلے کی بنیاد پر اسلام نے کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلت دینا کسی بھی انداز میں مقدر نہیں کیا، کبھی بھی مقدر نہیں کیا۔ آپ اندازہ فرما لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، آپ کھنگال کر لے کر آئیں، کسی حدیث مبارکہ کے اندر اگر آپ کو بتایا گیا ہو کہ فلانے قبیلے سے تعلق رکھنے والا آدمی میری مسجد سے نکل جائے، فلانے قبیلے سے فلانے خاندان سے تعلق رکھنے والا آدمی میرے مجلس سے نکل جائے، فلانی برادری سے تعلق رکھنے والا آدمی مجھ سے تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھے، میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، نہیں، فرمایا کہ لتعارفوا، یہ سب تو تمہاری پہچان کے لیے تھا، تم لوگوں کو صرف یہ بتا سکو فلانی برادری سے تعلق ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی ماں باپ کے بچے ہو تم، اور ایک ہی ماں باپ کے بچوں کی طرح انسان کے بچے بن کے رہو، معاشرے کو خوبصورت کرو اور لوگوں کو بھی جینے دو، خود بھی جی کر رہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے خوبصورت انداز معاشرے کو تشکیل دینے کا بیان کیا ہے۔ اگر ہم یہ باتیں اپنے مزاج کے اندر بٹھا لیں نا تو اب یقین مانے معاشرہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا، ہماری اپنی سوسائٹی بھی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ رمضان المبارک میں نے ایک دفعہ درس کے اندر یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی سوسائٹی کا نظام خوبصورت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بھائی بھائی بن کے رہیں، کسی کے گھر سے خاتون نکلے تو وہی میری ماں ہو، وہی میری بیٹی ہو، وہی میری بہن ہو، ہم دوسروں کی ماں کو اپنی ماں تصور کریں، دوسرے کی بہن کو اپنی بہن تصور کریں، دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی تصور کریں، تو ہمارا سسٹم بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نظام خوبصورت ہو تو آپ اپنے گھر کی چار دیواری 120 گز کے پلاٹ کے چار طرف جو ہے نا اس کو تصور نہ کریں، یہ جو پوری سوسائٹی کی طرف باؤنڈری والے ہیں، آپ یہ تصور کریں کہ آپ کے گھر کی چار دیواری یہ ہے، اور یہ جو آپ نے چھوٹی چھوٹی چار دیواری بنا رکھی ہے نا، یہ آپ نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے فقط اپنے گھروں کی، یہ پوری سوسائٹی جو ہے نا یہ آپ کا گھر ہے، اور یہ اس کے اندر بسنے والے افراد آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کا خاندان ہے، یہ آپ کا قبیلہ ہے، یہ آپ کا سسٹم ہے۔ اس کو خوبصورت کریں گے آپ خوبصورت ہوں گے، اس کو بدتر کریں گے آپ بدتر ہوں گے۔ تو اگر ہم اسی نظام پر چل لیں، اسی مزاج پر چل لیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوسائٹی کا نقصان ہم سب کا نقصان ہوگا، اس سوسائٹی کا فائدہ ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ اگر روڈ پر کچرا پھینکیں گے، تعفن ہوگا، تو بدبو صرف میرے گھر میں نہیں آئے گی، بدبو آپ کے گھر میں بھی آئے گی۔ اگر اپنے گھر کے سامنے سے سڑک میں توڑوں گا تو ڈسٹرب صرف میں نہیں ہوں گا، آپ لوگ بھی ہوں گے۔
اگر نفرت اور قدورت کا بازار میں گرم کروں گا تو صرف ڈسٹرب میں نہیں ہوں گا، تنگ آپ لوگ بھی ہوں گے، نظام تعفن آپ کے گھروں میں بھی پھیلے گا، سسٹم آپ کا بھی خراب ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ پھر معاشرے کو اچھے انداز میں تشکیل دیا جائے، معاشرے کو خوبصورت بنا کر چلا جائے، خود بھی اچھے انداز میں جیا جائے، دوسروں کو بھی اچھے انداز میں جینے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا درس دینا اور آپ کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ زندگی بھی اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی اصلاحی گفتگو کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔